کتنی محبت کرتا ہے، اپنے پاس آنے والے سے کتنا پیار کرتا ہے، اس بات کو اس واقعے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے تیاری کی، تھوڑا تھوڑا مال جمع کیا کہ جب حج کے پیسے جمع ہو جائیں گے، پہلے زمانے میں پیدل قافلے سفر کرتے تھے، اتنا اخراجات بھی نہیں ہوتے تھے، بس یہ سفر کی تھکاوٹ، سفر کی مشقتیں کچھ زیادہ ہوتی تھی، تو کہتے ایک سال ایسا آیا میں نے مال اسباب جمع کر لیا، حج کا ارادہ کیا، جب حج کے یہ مبارک ایام آئے تو میں نے حج کی تیاری کی، تو میرا 5 سالہ چھوٹا معصوم بچہ تھا، بچے نے جب دیکھا کہ باپ تیاری کر رہا ہے تو بیٹے نے پوچھا ابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیت اللہ کا حج کرنے جا رہا۔ بیٹے نے کہا بیت اللہ کیا ہوتا ہے؟ تو باپ نے کہا بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت مانا گھر اور اللہ مانا اللہ، تو بیت اللہ کا ترجمہ ہوا اللہ کا گھر۔ تو بیٹے نے کہا وہ اللہ کا گھر ہے؟ باپ نے کہا ہاں اللہ کا گھر ہے۔ تو کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ توجہ سے سنیے گا، باپ نے کہا نہیں سفر بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی، کئی مہینے سفر کرنا پڑے گا، اور کئی مہینے کے سفر کے بعد جا کر انسان وہاں پہنچتا ہے۔ اب راستے میں تکلیف بھی آ سکتی ہے، مصیبت بھی آ سکتی ہے، پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، انتقال بھی کر سکتا ہے، تو بڑا تو برداشت کر لے گا، مگر آپ چھوٹے ہیں، آپ برداشت، بھوک پیاس، تھکاوٹ، مصیبتیں، پریشانیاں، اگر تکالیف آئیں تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مگر بیٹے نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ مجھے اس سال اپنے باپ کے ساتھ بیت اللہ جانا ہے۔ ضد کی، وہ جب بہت زیادہ ضد کرتا ہے، اولاد ضد کرتی ہے، کبھی کھانا چھوڑ دے گی، کبھی پینا چھوڑ دے گی، کبھی بات نہیں کرے گی، کبھی رونا دھونا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے حج کے ایام قریب آئے تو بیٹے کی تڑپ، بیٹے کی بے قراری، بیٹے کا رونا، بیٹے کی بے چینی یہ بڑھنے لگی۔ المختصر آپ فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے روانہ ہونا تھا تو اس دن تو بیٹے کی کیفیتی کو چھوڑ دی۔ اب مجبور ہو کر میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ کئی ماہ سفر کرنے کے بعد بیت اللہ، کعبۃ اللہ حضور کی امت سے کتنا پیار کر رہا ہے، اور ہمارے دل میں حضور کی امت کے دل میں کعبۃ اللہ کی کتنی محبت ہے۔ آج کے جمعہ میں یہ پیغام ہے کہ کعبہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور میں اور آپ کعبے سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ آج اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بظاہر ہمارے اندر جان ہے، جاندار ہے انسان، اور روح ہے ہمارے اندر، سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے، محبت کرنے کے لیے دل دیا ہے۔ اب کعبے کے بعد بظاہر عقل نہیں، کعبے کے بعد بظاہر دل نہیں، بظاہر وہ 4 دیواری ہے، ایک پتھر کا گھر بنا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، دل بھی ہے، زبان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، انسان ہر چیز کو دیکھ بھال کر پہچان کر سکتا ہے، محبت کر سکتا ہے، پیار کر سکتا ہے، عشق کر سکتا ہے، مگر ہمارے عشق میں، ہماری محبت میں، ہمارے پیار میں کا فرق کتنا، اور کعبۃ اللہ بے جان ہو کر اپنے پاس آنے والوں سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ باپ کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لے لیا، قافلہ چل پڑا، کئی ماہ مسافت سفر طے کرتے کرتے، مشقتیں، پریشانیاں، تکالیف اٹھاتے 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 المختصر ہم مکے پہنچے۔ اب اس وقت یہ بڑی بلڈنگیں، بڑی عمارتیں، رکاوٹیں نہیں ہوتی تھی، تو ہمارا قافلہ جب بیت اللہ کے قریب پہنچا تو راستے میں بیٹے نے ایک جملہ کہا باپ سے، کہا جب بیت اللہ آئے تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں گے کہ بیت اللہ یہ ہے؟
ہمارے ہاں بھی کوئی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے نا، تو اس پہ لکھتا ہے بیت مانا گھر، اب آگے نام لکھے گا. مثال کے طور پر اسلم نام میں تو اب لکھے گا بیت اسلم. یا اگر لیڈیز نے بنوایا ہے، عورت نے بنوایا تو لکھے گی بیت فاطمہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فاطمہ کا گھر، اسلم کا گھر. تو اب وہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر. اب باپ کے دماغ میں کچھ اور تھا، مگر بیٹے کے دماغ میں جو تھا وہ کمال ہی کمال ہے. باپ کہتا ہے جب ہمارا قافلہ مکہ پہنچا، میرے بیٹے کی کیفیت عجیب و غریب تھی. وہ کیفیت میری نہیں بن پا رہی تھی جو میرے بیٹے کی تھی. 5 سالہ معصوم چھوٹا بچہ، سوچے کیا سوچے گا وہ. مگر 5 سالہ معصوم بچے نے اپنے دل میں صرف ایک بات بٹھائی اور چل پڑا. اب اس ایک بات نے اس کا اتنا ساتھ دیا کہ سارے سفر میں اس کو رونا بھی آ رہا ہے. بیت اللہ کی محبت بھی ہے، بیت اللہ کا پیار بھی ہے، بیت اللہ کی تڑپ بھی ہے، اور وہی تڑپ محبت اس کے سفر کو بھی پاکیزہ بنا رہی ہے. کہتا ہے جب ہمارا قافلہ مکہ پہنچا اور میرے سامنے بالکل کعبۃ اللہ آیا تو میرے بیٹے نے انگلی پکڑی ہوئی تھی میری، تو میں نے انگلی چھڑوا کر اپنے بیٹے سے کہا بیٹا وہ دیکھو وہ رہا بیت اللہ. اب جب میرے بیٹے نے دیکھا وہ رہا بیت اللہ، اب زندگی میں پہلی مرتبہ 5 سالہ معصوم بچہ ہے، اس کی نگاہ جب کعبۃ اللہ پر پڑی تو باپ کہتا ہے میرے بیٹے نے ہاتھ چھڑوایا اور کعبے کی طرف دوڑ پڑا. میں نے کہا ٹھہر، رک جا، آہستہ چل، کہیں گر نہ جائے، کہیں تکلیف نہ تجھے لگ جائے، کہیں کوئی پتھر نہ لگ جائے، کہیں تمہارا جسم زخمی نہ ہو جائے، ٹھہر جا، آہستہ آہستہ چل. مگر میرے بیٹے نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں. کیوں؟ کعبے کی محبت تھی، کعبے کا پیار تھا، کعبے کی عقیدت تھی، کعبے کا عشق تھا، اور کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہی اپنے باپ سے ہاتھ چھڑا کر دوڑ پڑا. باپ کہتا ہے میں بھی جلدی جلدی اپنے بیٹے کے پیچھے چلنے لگا اور قافلہ پیچھے رہ گیا. اب میرا بیٹا آگے، میں اس کے پیچھے، میرے پیچھے قافلہ. مگر میرا بیٹے کو میں نے دیکھا جب وہ کعبے کی طرف دوڑتا گیا اور جب کعبہ قریب آیا تو کعبے کو چمٹ گیا. اب چوم رہا ہے کعبے کو، غلاف کعبہ کو چوم رہا ہے، کعبے کی دیواروں کو چوم رہا ہے، کعبے سے محبت کر رہا ہے. اب باپ کہتے میں جب وہاں پہنچا تو میرا بیٹا موجود نہیں تھا. اب میں نے پورے حرم میں اپنے بیٹے کو تلاش کیا، بیٹا نہیں ملا. اب سارے سفر حج کے اندر میرے دل میں جو غم بیٹھا وہ بیٹے کی محبت کا تھا. ہر جگہ یہ دعا مانگی، اے اللہ میرا بیٹا مجھے ملا، میرا بیٹا مجھے واپس عطا کر. اگر میں بغیر بیٹے کے واپس لوٹ گیا تو میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا؟ وہ اس کی جدائی کیسے برداشت کرے گی؟ میں اس کی جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ اب مینا میں گیا تو یہی دعا کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے تو یہ دعا کر رہا ہے، زمزم پی رہا ہے تو یہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ میرا بیٹا مجھے واپس عطا کر، میرا بیٹا مجھ سے ملا. مینا میں گیا، مزدلفہ میں گیا، عرفات میں گیا، جہاں بھی جا رہا بس یہ دعا کر رہا ہے مجھے میرا بیٹا عطا کر. وہ کہتا ہے حج ختم ہو گیا، آخری طواف جس کو طواف وداع، رخصتی کا طواف، الوداعی طواف کہتے ہیں. جب یہ طواف وداع میں نے کیا تو کہتے ہیں جس رقت میں بیٹے کی محبت تھی نا، تو بیٹے کی جدائی، بیٹے کا غم، بیٹے کا پیار میرے دل میں بہت جوش مار رہا تھا. اب یہ 7 چکر میں نے رو رو کر کیے اور 7 چکر میں یہی دعا تھی، میرا بیٹا مجھے واپس عطا کر. وہ کہتے ہیں 7واں جب آخری چکر تھا اور اس کے بعد واپس ہماری حاضری تھی تو آپ فرماتے ہیں جب آخری چکر میں لگا رہا تھا تو یہ بڑا مشکل لگ رہا تھا. جب آخری چکر ختم ہوا تو کعبے کی دیواروں سے آواز آئی، میرے بندے واپس لوٹ جا، تجھے تیرا بیٹا نہیں مل سکتا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارا بیٹا جو مقصد لے کر گھر سے آیا تھا، ہم نے تمہارے بیٹے کو اسی مقصد میں کامیابی عطا فرما دی ہے. اب میں نے عرض کیا یا اللہ وہ مقصد کیا تھا؟ بچے کے دل میں کیا تھا؟ جب بیٹے نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ابا کہاں جا رہے ہو، کہا کعبۃ اللہ، کہا مکے جا رہا ہوں، حج کروں گا، کہا وہاں کیا ہوتا ہے؟
تو باپ نے کہا وہاں بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر، اور جس کا گھر ہوتا ہے وہ بھی اپنے گھر کے اندر رہتا ہے۔ تو 5 سالہ معصوم بچے نے یہ سوچا اگر اللہ کا گھر مکے میں ہے تو اللہ کی ذات بھی مکے میں رہتی ہوگی، اللہ بھی اس گھر میں رہتا ہوگا۔ حالانکہ اگرچہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سمتوں سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ کسی جگہ پر نہیں ٹھہرتا نہ رہتا ہے، مگر وہ چھوٹا بچہ تھا، اس کا گناہ نہیں تھا، مگر محبت دیکھیں اس بچے کی کیسی تھی۔ کہا جس کا معنی بیت اللہ، ہمارے ہاں جب بیت فاطمہ بیت اسلم لکھتے ہیں تو اس کا مطلب گھر کا مالک یہاں ہے، گھر کا مالک اس کے اندر رہتا ہے۔ جب یہ سنا کہ اس کا نام بیت اللہ ہے اور بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر ہے تو میرا رب بھی وہاں رہتا ہوگا۔ اب وہ رب کی محبت میں، رب کے جلووں میں، رب کے پیار میں کہ میں اللہ کے گھر جاؤں گا، اور میرا وہاں جانے کا مقصد اللہ کے گھر کو بھی دیکھوں گا، اور اللہ وہاں رہتا ہے تو میں اپنے رب کا دیدار بھی کروں گا۔ تو فرمایا میرے بندے، تمہارا بیٹا تمہارے اپنے گھر سے جو مقصد لایا تھا اس کا مقصد حج کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد کعبۃ اللہ کو دیکھنا تھا، اور اس کعبۃ اللہ کے بہانے اپنے رب کا دیدار کرنا تھا۔ ہم نے تیرے بیٹے کو اس کے مقصد میں کامیابی سے مالا مال فرما دیا ہے، تجھے تیرا مقصد عطا کیا ہے، اور تیرے لخت جگر کو اس کا مقصد عطا کیا۔ تیرا بیٹا رب کا دیدار کرنے آیا تھا، ہم نے اسے وہ دیدار عطا کر دیا ہے، اور تو حج کرنے کے ارادے سے آیا تھا، ہم نے تجھے حج کی سعادت اور حج کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب یہ روتے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ اس روایت سے، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ کعبۃ اللہ انسان سے محبت کرتا ہے، حضور کی امت سے پیار کرتا ہے۔ اس سے بڑا پیار کیا ہوگا کہ کعبے کو انسان دیکھے تو کعبہ کہتا ہے تب بھی تیری شفاعت کروں گا، کعبۃ اللہ کا طواف کرے تب بھی کعبہ کہتا ہے میں بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ آج جس طرح تو نے میرا طواف کیا ہے، قیامت کے دن میں اس وقت تک محشر کی طرف جاؤں گا نہیں جب تک اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش نہ کر لو۔ آج اگر تو نے میری دیوار کو چوما ہے، میرے خلاف کو چوما ہے، میرے قریب آ کر درود پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اے بندے، اے انسان، حضور کے امتی، یہ مت سمجھنا کہ میں عام گھر کی طرح ہوں، نہیں، میں وہ گھر ہوں کہ تو نے یہاں پر جو بھی عبادت کی اللہ کریم نے میرے صدقے تیری ہر عبادت کو بھی قبول فرما لیا ہے، اور قیامت کے دن میں تجھے خالی نہیں چھوڑوں گا۔ تیرا یہ سفر، یہ تکلیفیں اٹھانا، یہ پیسے لگانا ضائع نہیں جائے گا، بلکہ قیامت کے دن تیری شفاعت کر کے میں تجھے بھی جنت میں داخل کروں گا۔